مجھے بتائیے گا کہ سورج کا معجزہ کب ہوا، کہاں ہوا اور کیسے ہوا؟ سورج جو ہے ایک چاندی کی ڈسک بن گیا جس کے اوپر نظر ٹکانا ممکن ہو گیا اور وہ آسمان کے اوپر گھومنے لگا اور وائبریٹ کرنے لگا، اور میں نے کئی میل دور سے شہر کے باہر سے یہ میریکل آف سن دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ سورج زگ زیگ میں گھوم رہا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، مختلف رنگوں کی ہو رہی ہے، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب قیامت آ گئی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ معجزہ اصل میں تھا کیا؟ 1917 کو جب بی بی آئی نا تو انہوں نے فرانسسکو اور جسینتا کو کہا کہ تم ان قریب جنت میں ہوگے، قربانی تمہیں دینی پڑے گی۔ اس بی بی نے اپنا دل نکالا، میرے دل سے بھی خون ٹپکتا ہے۔ اور اس میں بی بی نے اپنا ایک اور نام بتایا۔ نام میں بھی یعنی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ کہ میں نے اس وقت ایک فرشتہ دیکھا۔ فرشتے نے صرف دیکھا نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بات بھی کی۔ بات کی نا انہوں نے بچوں نے۔ تیرا تاریخ میں بھی کوئی راز تھا، یعنی جو نمبر 13 ہے وہ اٹ سیلف اس کا ہڈن سیکرٹ ہے کوئی۔ 888 کی انرجی جب کبھی دنیا میں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی بہت بڑا واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ ہماری ہسٹری میں سورج کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آخر یہ معجزہ کب اور کہاں ہوا؟ امن کا فرشتہ کہاں ظاہر ہوا؟ اور وہ کون سے 3 بچے تھے جس کے ساتھ فرشتے نے بات چیت کی؟ نمبر 13 میں کون کون سے خفیہ راز چھپے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بیٹا، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا، مالک نے کرم نوازیاں کی ہوئی ہیں۔ سر آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ اسلامک ہسٹری کے بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں، سورج کا معجزہ۔ مجھے بتائیے گا کہ سورج کا معجزہ کب ہوا، کہاں ہوا اور کیسے ہوا؟ جی ضرور بات کرتا ہوں بیٹا۔ میریکل آف سن ایک ایسا جو ہے ایک کرامت کہہ لیں، ایک ایسا کام ہے جس کو دنیا کے ہزاروں لوگوں نے دیکھا، دنیا کے ہزاروں بلیورز نے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی، اور دنیا کے ہزاروں بلیور آج بھی اس کی حقیقت کو مانتے ہیں، جس میں جو ہے وہ چرچ جو کیتھولکس کا جو پوپ ہے وہ بھی مانتے ہیں، اور اس میں بہت اہم کردار پوپ جان پال سیکنڈ، پوپ پائس 11 اور 12، پوپ پائس 11 پائس 12، ان کا بہت اہم رول ہے۔ دیکھو یہ میریکل آف سن بیٹا جو ہے وہ کرسچن کی کتابوں میں، کرسچنس کی جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ کسی اور طرح ملتا ہے۔ میں دنیا میں ریلیجن کی عزت کرنے والا آدمی ہوں، کسی کا کوئی بھی بلیف ہو میں اس کے بلیف سسٹم کو نہیں چھیڑتا، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے بلیف کے ساتھ ہماری کوئی سملیرٹیز جڑی ہوئی ہیں، کسی کے بلیف کے ساتھ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا تعلق کہیں جو ہے ہمارے ساتھ ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں، تو اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتانے کا حق بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ واقعہ کرسچن بکس میں اس کی ڈائمینشنز اور ہیں، میری ساری زندگی اس کے اوپر تقریباً زندگی کے 15 سال تو کم از کم میں نے اس میریکل آف سن کو پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس کے جملوں کو دیکھتے ہوئے گزارے ہیں، تو مجھے اس کے اندر سے کچھ اور کہانیاں نکل کے سامنے آتی ہیں جو کہیں میرے بلیف سسٹم سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں ان کو آخری نبی اور جو ہے وہ مانتا ہوں، قرآن آخری کتاب ہے۔ میں اس لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ پھر بعد میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کچھ کرتے ہیں۔ کائنات میں جو صراط مستقیم ہے، جو حقیقت ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا راستہ ہے۔ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
ان قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. دین وہی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. دین سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین اور ان کے گھر سے محبت کا نام ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. اب میں اپنی بات کے اوپر آتا ہوں. میریکل آف سن کی ایک ڈائمینشن جو ہے وہ کرسچن پوائنٹ آف ویو جو ہے اس میں ان کے ساتھ ہے، وہ بہت معزز ہے، بہت محترم ہے، بہت شاندار ہے. لیکن میں نے چونکہ اس کے اوپر بہت تحقیق کی تو مجھے اس میں سے نا کچھ چیزیں جیسے وہ نکل کے سامنے نہیں آتی وہ آئیں. اور پھر اللہ نے کچھ تھوڑی سی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کی مہربانی ہے. اس کی توفیق ہمیشہ تھوڑی تو نہیں ہوتی، بہت ہے، لیکن اس نے عطا فرمائی ہوئی ہے نمبرز کی کیلکولیشن کی. تو میں نے اس سارے واقعے میں میریکل آف سن کے وہ سارے واقعات میں جو نمبرز تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا تھے، کیسے تھے، کیا ہوا، کیوں ہوا، ایک ایک چیز اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کام کیا. اب یہ جو میریکل آف سن ہے اس کا تعلق ہے پرتگیز یعنی پرتگال کے شہر فاطمہ، دا فاطمہ سٹی. اب سب سے پہلے تو مجھے یہ جو نام ہے فاطمہ، یہ مجھے اس نے روکا. نام میں بھی یعنی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے. اب یورپ کا معاشرہ جہاں پہ انگریزی بھی اتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی لوکل لینگویجز ہیں، تو اس شہر کا نام فاطمہ کیوں؟ اور وہ جو بی بی آئی تھیں جنہوں نے تسبیح والی بی بی جنہیں کہا جاتا ہے، میں آگے چل کے اس کی پوری تفصیل پہ بیان کرتا ہوں. اس بی بی نے ان بچوں کو، کون سے بچے تھے، کیا تھا، ان کو یہ کیوں کہا تھا کہ میرا نام فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، آج بھی بہت ساری جو ہے وہ جگہ ہیں جہاں پہ اس کی یاد منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، فاطمہ ماؤنٹین کی شبیہ بنائی جاتی ہے، ساری چیزیں ہیں. میں یہ صرف تمہیدی جملے اس لیے بات کروں کہ بعض اوقات غیر معمولی مذہبی معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کائنات کا کار ساز واحد کردگار صرف ایک اللہ ہے. اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام دی لارڈ کرائسٹ وہ 2IC ہیں، سیکنڈ ان کمانڈ ہے. اگر کائنات کی معزز ترین بیویوں میں پاک بی بی سیدۃ العالمین ہے جو مالکن ہے، تو ماں مریم کا لیول بھی جو ہے وہ ہے نا. کیونکہ آگے چل کے میں قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ قرآن نے جو ہے وہ اس بی بی مریم کے بارے میں کیا کیا ہوا ہے. تو قرآن پاک چونکہ نور ہے. اب آ جاتے ہیں دا میریکل آف سن، اس کی ڈائمینشن کیا ہے، اس کی انٹروڈکشن کیا ہے. 13 اکتوبر 1917، 1917، 13 اکتوبر، ٹھیک ہے، اس کو پورتگیز سٹی نے یعنی پورتگیز کے ملک نے، فاطمہ سٹی نے ایک ایسا جو ہے وہ کرشمہ دیکھا آسمان کے اوپر. اب یہ کرشمہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دکھائیں گے خاص نشانیاں اپنی کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے. تو یہ جو واقعہ ہے اس کے پیچھے ایک کچھ مہینوں کا 6 مہینے 7ویں مہینے 6 مہینے تقریباً اس کا ایک فیز ہے. 3 بچے یورپ کے، 3 بچے، جن میں سے لوسیا ڈوس سینٹوز، اس کی عمر ہے 10 سال، سسٹر لوسیا کے نام سے وہ دنیا میں بہت مشہور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، دوسری ہے فرانسسکو مارٹو، وہ 9 سال کا لڑکا تھا، اور جسینٹا مارٹو وہ 7 ایئرس کی تھی. ان تینوں کی جو ہے وہ مشاہدات ہیں، انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور پھر دنیا نے دیکھا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے اس نے ایک میریکل کیا. اس کے اوپر
جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ ریسرچ یا اے آئی بیس جتنے بھی جو ہے وہ سرچ انجنز ہیں، آپ گوگل سے جیسے مرضی دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ پوائنٹ آف ویو کرسچینٹی کا ہے جس کی میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ میرے لیے ماں مریم کا مقام بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ نے 2 بطولوں کا ذکر کیا ہے، 2 بطول، ایک ماں مریم اور ایک پاک بی بی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ۔ اب اس میں 2 چیزیں جو مجھے سملر نظر آتی ہیں، ایک کہ یورپ کے اس شہر کو فاطمہ نام رکھنا کیوں پڑا؟ آج بھی فاطمہ ماؤنٹین ہے، فاطمہ سٹی ہے، وہاں پہ تو عرب نام کا کوئی کانسیپٹ دور دور تک نظر ہی نہیں آتا۔ وہاں پہ یہ جو فاطمہ بیسیکلی اٹس این عرب نیم نا، تو ان کی تو پوری ہسٹری میں عرب کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے، تو یہ نام کیسے آیا؟ یہ اس نام نے مجھے روکا، تو پھر میں نے اس کے اوپر کام کیا۔ اب 70,000 سے زیادہ لوگوں نے میریکل آف سن کو نیکڈ آئی سے کلیئر دیکھا۔ اچھا، یہ معجزہ اصل میں تھا کیا؟ میں پوری اس کی تفصیل پہ آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تھے، جو 70,000 لوگ تھے، وہ ایک مقام کے اوپر جمع تھے، ہزاروں میلوں دور سے لوگوں نے اس کو دیکھا، سورج کا معجزہ۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہوا یہ 1916، ٹھیک ہے، اسپرنگ 1961۔ اسپرنگ 1961 میں سب سے پہلے وہ 3 بچے کھیل رہے ہیں، تو انہیں ان کے مطابق دے ہیو سین اینجل آف پیس، امن کے ایک فرشتے کو انہوں نے دیکھا۔ اب جو امن کا فرشتہ ہے اس کی ڈسکرپشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک سفید لباس میں ملبوس ایک خاتون ہے، پیور وائٹ، جن کا لباس جو ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہے، ہاتھ میں ان کے تسبیح ہے، ٹھیک ہے، تسبیح والی بی بی، ان کا جو انہوں نے اس کا نام دیا تو اس کا کہا تسبیح والی بی بی۔ تو اس تسبیح والی بی بی نے آج انہیں بتایا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کو نام دیا مدر میری کا، ٹھیک ہے، ماں مریم بہت بڑا مقام ہے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی ہماری جو ہے وہ ہولی مدر میری ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی چیز بتا رہا ہوں کہ مجھے اس میں سے کیا سمجھ آیا۔ فرسٹ جب 1961، اچھا 1961 کا جو نمبر ہے وہ بنتا ہے 8 بنتا ہے۔ 8 جب ہم نے معراج کے کانٹیکس میں بات کی تھی، ہڈن اتھارٹی کا نمبر ہے۔ 8 ہم نے کہا تھا بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس کا نمبر بھی ہے۔ 8 کے اوپر جب ہم نے معراج کے کانٹیکس میں بات کی تھی تو ہم نے اس کے اوپر آپ سے ہی بات کی تھی میں نے کہ یہ جو ہے نا، یہ ان سین ریالٹیز کا نمبر ہے، انفینٹی کا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1961 اسپرنگ میں، یعنی 1961 کے یہ 3 مرتبہ اس فرشتے کو، اس بی بی کو ان بچوں نے دیکھا، 3 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب اسپرنگ 1961 میں وہ ان کو زیارت ہوئی تو انہوں نے انہیں پارڈن پریئر بتائی۔ پارڈن پریئر یعنی توبہ کی دعا۔ فرشتے نے صرف دیکھا نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بات بھی کی، بات کی نا انہوں نے، بچوں نے صرف دیکھا نہیں، اس فرشتے نے یا اس بی بی نے ان کو پارڈن پریئر بتائی، اور اس کے جو جملے ہیں، اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی محبت کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ جی جب آپ مالک سے محبت کرتے ہیں، مالک کا جب نور آپ کے اوپر آتا ہے تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کو اللہ پارڈن کر دیتا ہے، خدا آپ کو پارڈن کر دیتا ہے۔ پھر انہیں جو ہے وہ ایک تلقین کی کہ دعا کرو اور قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں ایک جملہ جو ہے نا، جتنا میں نے پڑھا ہوا ہے بہت ساری کتابوں میں، بہت ساری چیزوں میں، مجھ کو بی بی نے ان کو کہا کہ دعا کرو اور قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ کوثر میں کس کا ذکر ہے کہ قربانی دو، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھو۔
یہاں کیا ہے، دعا کرو اور قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ. بس سملیرٹیز کے اوپر بات کروں. ٹھیک ہے. اب 3 مرتبہ 1916 میں 3 مرتبہ 888 کی انرجی جب کبھی دنیا میں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہت بڑا واقعہ ضرور ہوتا ہے، بہت بڑا. 1961 8 اسپرنگ، سمر اینڈ آٹم. سسٹر لوسیا نے جو بتایا ہوا 3 مرتبہ ان کو یہ آیا. جب دوسری بار ان کو زیارت ہوئی تو اس لیڈی نے ان کو کہا کہ میں پرتگال کی محافظ ہوں، میں یہاں سیکیورٹی ہے اور تمہیں امن کے لیے قربانی دینا ہوگی. ٹھیک ہے. اب بچوں کو کہہ رہی ہیں. اب اس وقت میں بچوں کو لوگوں نے کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں دکھایا. پھر جو ہے وہ اس میں تیسری مرتبہ جب وہ بی بی ان کو نظر آئی ہیں آٹم 1961 میں، تو ان کے پاس ایک پیالہ تھا، ایک روٹی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بچوں کو کہا کہ بچوں قربانی دینی بہت ضروری ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ 1916 میں اس بی بی نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ میں تمہیں دوبارہ ملتی رہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا انہوں نے ان کو ایک اور دعا سکھائی، ان بچوں کو پریئر کرنا سکھایا، اور انہیں کہا کہ اللہ کا ایک خاص معجزہ ہوگا آسمان کے اوپر، اور وہ تمہارے لوگوں میں ایمان کو بڑھائے گا، وہ تمہارے لوگوں کے اندر مذہب اور خدا کی طرف جو ہے وہ نزدیکیوں کو بہت تیزی سے بڑھائے گا. یہ بی بی نے 1916 میں ان کو کہہ دیا تھا. اب آ جاتے ہیں جہاں سے اس کے 6 مہینے کا ایک لگاتار دور شروع ہوا. یعنی اس کی پہلے ان کی ملاقاتیں ہوئیں 3 ایٹ رینڈم، ان کی جو 3 ملاقاتیں وہ ایٹ رینڈم ہوئیں. اس کے بعد 1917 میں اس کا ایک باقاعدہ 6 مہینے لگاتار، یعنی بی بی نے ان کو کہا کہ میں ہر مہینے 13 تاریخ کو تمہیں آ کے یہاں ملا کروں گی. 13 تاریخ میں بھی کوئی راز تھا، یعنی جو نمبر 13 ہے وہ اٹ سیلف اس کا ہڈن سیکرٹ ہے کوئی؟ 13 میں بہت راز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اب 1917 میں 1917 میں جو ہے وہ پہلی مرتبہ ان کی ملاقات ہوتی ہے 13 مئی 1917. 1917 جیسے میں نے 1916 کا نمبر 8 بتایا، 1917 کا نمبر کیا ہے؟ 9 کیلکولیشن میں پاک بی بی سیدت العالمین کا نمبر ہے. 9 وہ نمبر ہے جس سے آگے انرجی نہیں جاتی. 9 کے بعد دوبارہ ریورس ہوتی ہے. جب ہم 2025 کی بات کر رہے تھے تو 9 تھا، 2026 1 ہے. یہ ریورسل کی انرجی ہے. 1917 13 مئی کو بچوں نے کہا کہ ایک سفید لباس میں، وہی اسی طرح ایک سفید لباس میں ملبوس ایک خاتون، ایک بی بی جو سورج سے بھی زیادہ روشن تھیں، اور وہ تسبیح پڑھ رہی تھی. تسبیح کہ ایک ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، اور انہوں نے بچوں کو کہا کہ ہر مہینے 13 تاریخ کو یہیں آ جایا کرو، ہم مل کے تسبیح پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. اب یہ وہ دور ہے جس میں فرسٹ ورلڈ وار چل رہی ہے. فرسٹ ورلڈ وار چل رہی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم بیٹھ کے دعا کریں گے، یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ آ جایا کرو، تو یہاں ہم دعا کریں گے تاکہ یہ جنگ جو ہے، یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے، یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. سفید رنگ کا بھی کانسیپٹ ہے. وائٹ لباس، وائٹ کیا کرتا ہے کہ انرجی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، بلیک ایبزارب کرتا ہے، وائٹ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ گیونگ کی انرجی ہوتی ہے. عطا والی بی بی، جو اس بی بی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ عطا والی بی بی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ 13 جون 1917. اب اس کا 13 جون کا جو نمبر بن رہا ہے نا 1917 کا، وہ بن رہا ہے 1. اور 13 مئی 1917 کا نمبر بھی جو ہے نا وہ 9 پورا، یعنی 13 4 مئی کا 5 9 1917 کا 9 اور 9 18، وہ کمپریہنسو 9 ہے جب یہ پورا سسٹم شروع ہوا ہے. یعنی 1916 میں رینڈم ہے، اس کے بعد 6 مہینے لگاتار،
میں نمبرز کا آدمی ہوں، میں اس لیے نمبرز کے اوپر بات کر رہا ہوں. 17 جو ہے 13 مئی 1917 جو ہے نا، اس میں بھی 9 ہے، اور 13 جون 1917 اس کی انرجی جو ہے وہ بنتی ہے پوری 1. 13 جون کو 1917 کو جب بی بی آئی نا دوبارہ ان کو ملنے، تو انہوں نے فرانسسکو اور جسینتا کو کہا کہ تم ان قریب جنت میں ہوگے، وہ قربانی تمہیں دینی پڑے گی. 3 بچوں میں سے کتنے بچوں کو قربانی کے لیے چوز کیا گیا؟ 2 بچے، ٹھیک ہے. اور پھر بی بی نے جو ہے وہ یہ کہا کہ لوسیا جو ہے وہ زمین پر رہے گی اور لمبی زندگی پائے گی تاکہ میرے دل کی حقیقت لوگوں تک پہنچا سکے. پھر اس کے بعد اس بی بی نے جو ہے وہ اپنا دل نکالا جس کے اوپر کانٹے تھے، اور ایک اور کرسچین روایت تھی، میں کرسچین روایت کوٹ کروں. There were 72 thorns 72 کانٹے تھے ان کے دل میں، ٹھیک ہے. اب ایک جگہ یہ ہے، ایک جگہ کیا کہ صرف کانٹوں سے بھرا ہوا دل تھا. 72 کانٹوں کی روایت کہیں کربلا کے 72 شہیدوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہی. اس بی بی نے اپنا دل نکالا، اس نے کہا کہ میرے دل پہ یہ کانٹے ہیں، میرے دل سے بھی خون ٹپکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بی بی نے اپنا ایک اور نام بتایا، اور جو بچوں نے ان کو لکھا ہے، بی بی نے کہا کہ میرا ایک نام ہے مدر آف دا فادرز، ٹھیک ہے. ابیہا کا ترجمہ کیا ہے؟ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کے لیے جو لقب دیا، ابیہا، مدر آف دا فادرز. اس بی بی نے کہا میرا ایک نام ابیہا بھی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا ہارٹ ہے، یہ جو میرا دل ہے، یہ کائنات کی سب سے پاکیزہ حقیقتوں میں سے ایک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرا یہی بے داغ دل جو ہے یہ تمہاری پناہ گاہ ہے اور تمہارے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں روک کے کہہ رہا ہوں کہ میں کرسچین روایات کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میں صرف سملیرٹیز کی بات کر رہا ہوں. پاک بی بی کے جگر کے ٹکڑے کا، ان کے دل کے ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ مولا حسین. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ان الحسین سفینۃ النجات، کہ حسین نجات کا سفینہ ہے. اور یہاں بی بی کیا کہہ رہی ہیں کہ میرا یہی دل، میرا یہی بے داغ دل تمہاری پناہ گاہ بھی ہے اور خدا تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے. اب آ جاتے ہیں 13 جولائی 1917، ٹھیک ہے. 13 جولائی کا جو نمبر بنتا ہے 1 + 3 + 7 + 1 917، اس کا سم اپ بنتا ہے 2 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر ہے، 2 لارڈ کرائسٹ کا نمبر ہے. مطلب جب آپ ڈگنیٹریز کی بات کرتے ہیں نا، تو ڈگنیٹریز کے نمبر ڈبل ڈیجٹ میں بیہیو کرتے ہیں، سنگل ڈیجٹ میں بیہیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے. سرور انبیاء کا 9211، اسی طرح لارڈ کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا بھی سم اپ کریں تو 2 بنتا ہے، لیکن 11 کا سیکوینس ہے. اور یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس وقت بی بی نے ان بچوں کو گناہ گار اور شیطانوں کو جہاں عذاب مل رہا تھا، مے بی ہیل، دوزخ کا مشاہدہ کروایا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو نور کی ایک تنویر ہے، ایک رے آف لائٹ کا ذکر ہے، کہ نور کی ایک تنویر ہے، اسٹریم آف لائٹ کا ذکر ہے، اس سے جڑے رہنا تو کامیابی ملے گی. حبل اللہ المتین کا ذکر ہم بھی تو کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے جڑے رہو گے تو کامیاب رہو گے، ٹھیک ہے. حبل المتین کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. حبل المتین کا ذکر بی بی نے کہا تھا کہ دس از دا رے آف لائٹ جو آسمانوں سے زمین تک سفر کرتی ہے. اگر تم اس لائٹ سے جڑے رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ بی بی نے کہا کچھ
جو ہے نا اس میں جو سسٹر لوسیا نے اور باقی لوگوں کو انہوں نے بتایا، یہ پوری ایک ڈاکومنٹ ہے. میں اس کے اوپر میرے لوگ مجھ سے یہ پوچھ دیں کہ جی حوالے دیں، تو حوالے گوگل سے پوچھ لیں، میرے سے زیادہ اچھے بتا دے گا. میں نے بھی وہیں سے پڑھا ہوا ریسرچ کیا، میرے 10 سال 15 سال لگے اس پورے واقعے کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، کرتے ہوئے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں مان لیں. اپنا عقل لگائیں، اپنی سوچ لگائیں، چیزیں دیکھیں کہ کائنات کا واحد رب جو رب العالمین ہے، جو رب الارباب ہے، جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، وہ ایک ہے. پوری کائنات کی جتنی ڈائمینشنز ہیں اس کا مالک ایک ہے، اور تمام ڈائمینشنز نے الٹیمیٹلی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سفر کرنا ہے، انہیں کی طرف سفر کرنا ہے. تو اس کو سمجھیے. اب میں پھر واپس آتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اگر انسانوں نے توبہ نہ کی تو اس کا نام لیا کہ پوپ پائس 11 کے دور میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا آنے والے پوپ کا کہ ایک مقدس پوپ جو کہ 11واں ہوگا، اس کے دور میں بڑی جنگ ہوگی. 1917 کا نمبر 9 اور 13 جولائی کا نمبر جو ہے وہ 2، 7 اور 4 11، 11 اور 9 یہ وہی سیکوینس ہے. پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ بی بی نے سسٹر لوسیا جو ہے نا، وہ 3 بچوں میں سے ایک، جس کو لوسیا نے 2005 میں پردہ کیا ہے، یعنی سسٹر لوسیا دنیا سے 2005 میں گئی ہیں. 1917 سے لے کے 2005، کیونکہ بی بی نے انہیں کہا تھا کہ تم لمبی زندگی پاؤ گی اور دنیا میں لمبے عرصے تک رہو گی. تو سسٹر لوسیا نے 1944 میں بتایا کہ میں نے اس وقت ایک فرشتہ دیکھا جو آگ کی تلوار لیے ہوئے آسمان پہ کھڑا تھا اس بی بی کے پیچھے، اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا کہ کوئی دنیا کی بڑی روحانی شخصیت جو ہے وہ قتل ہوگی. تو وہ پوپ جو ایک قتل ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ تھا. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز سسٹر لوسیا یہاں پہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس بی بی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا طریقہ بتایا. اس بی بی نے بتایا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرنی ہے. یہ سارا اسی طرف ہے. اب میں صرف یہاں پہ 3 چیزیں کنکلوڈ کر کے، کیونکہ یہاں سے ایک اور ڈائمینشن نکلتی ہے تو میں اس کی طرف جانا ہے. لیکن اب تک یہ 13 مئی، جون اور جولائی، یہ 3 مہینوں میں بی بی نے اپنا نام بتایا، ابیہ. ٹھیک ہے، میں مدر آف دا فادرز ہوں، میرا ایک نام یہ بھی ہے، میرا نام فاطمہ ہے. بی بی نے بتایا کہ دعا کیسے کرنی ہے، توبہ کیسے قبول ہوگی، روشنی کیسے ہوگی. پھر وہ ساری چیزیں ہوئیں. پھر جو ہے نا یہ آگے جا کے اب آگے ڈائمینشن چونکہ یہاں سے بدلتی ہے، تو میں اس لیے یہاں روکا تھا کہ اب کیا ہوا کہ 13 جولائی ہی کو انہوں نے فرمایا کہ میرے مددگار بیٹے، ناٹ ون، میرے مددگار بیٹے جو ہیں وہ دنیا میں امن لائیں گے. ان کی قربانی جو ہے، اب لائے ہیں بھی لکھا جاتا ہے اور لائیں گے بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 1914 میں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پچھلے دور کی بات ہوگی، کیونکہ کچھ کتابوں میں یہ لائیں گے کا لفظ ہے اور کچھ کتابوں میں لائیں ہیں کا لفظ ہے. دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. آفٹر کروسیفیکیشن، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں جو ہے وہ چیزیں جو کچھ ہوئی ہیں، اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور، امن. پھر جو ہے وہ بھگوان رام کی ایک پیشین گوئی ہم نے ذکر کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک جو ہے وہ 7 یوگ ہوگا، ملینیم آف دا ٹروتھ ہوگا، سچ، حقیقت. پھر اس میں ایک اور جملہ آگے جو آتا ہے، کیونکہ میں نے اس کو اس لیے روکا تھا کہ تھوڑا سا رک کے اس لیے کروں کہ اس کو سمجھ کے سنیں گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ٹائم ایگزیکٹلی ٹرائنگ ٹو ٹیل. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کے خون سے دوزخ کی آگ بجھ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور میرے بیٹوں سے جو ہے وہ ان کے وسیلے سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اس بی بی کے بیٹوں
کے وسیلے سے معاف کر دے، دوزخ کی آگ کو بجھا دے اور روحوں کو جنت میں لے جا، خاص طور پہ ان کو کہ جو دنیا میں بہت دکھ جھیل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جملے ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، ماں مریم بہت مقدس، بہت عظیم ترین ہستی، ماں مریم کا تو ایک بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اونلی ون۔ یہاں بیٹا کہہ کے نہیں بلایا، بیٹے کہہ کے بلایا ہے۔ یہاں پر بات ہم بی بی فاطمہ کی کر رہے ہیں۔ پاک بی بی کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں حتمی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، بالکل کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اپنا دماغ لگائیں، سوچیں، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، وزڈم دیا ہے، لگائیں۔ میرے پہ اعتبار نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا۔ اب وہ کہہ رہی ہیں بیٹے۔ اچھا، اب جو ہے 13 اگست 1917 کو جو ہوا کیا کہ جب یہ بچوں کی باتیں باہر گئیں لوگوں کی، تو پھر انہوں نے ان کو ان بچوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اب جب بچوں کو اغوا کیا گیا اور بچوں کو موت کی دھمکیاں دیں اور پھر بچوں پہ تشدد ہوا، تو پھر جو ہے نا وہ 19 اگست کو، ٹھیک ہے، 13 اگست کو یہ بچوں کو اٹھا لیا گیا اور پھر 19 اگست کو بی بی جو ہے نا انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنا دکھایا۔ اب 13 اگست کا نمبر ہے جو ہے وہ بنتا ہے 8 اور 9 اور 4، 8 اور 4 12، پھر 19 کو جناب تشریف لائیں دوبارہ 1 اور 8 9 اور 1917 پھر 9، یعنی جیسے ہی وہ کمپلیشن 9 کی ہوئی پھر 19 کو دوبارہ وہ ظاہر ہوئی۔ اور پھر انہوں نے بچوں کو کہا، اس وقت تک بچوں کی طبیعت وغیرہ کچھ تھوڑی جو ہے نا تشدد ہوا تھا، چھوٹے بچے تھے، ڈر گئے، سہم گئے، کچھ بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے تمہیں پارڈن کی پریئر بتائی تھی نا اور قربانی کا بتایا تھا، اس کے لیے تیار رہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، اب یہاں پہ بی بی نے دوبارہ انہیں آنے کا کہا، 13 ستمبر کو آنا، 13 ستمبر 1917 کو، یہ جہاں پہ آج فاطمہ ماؤنٹین پہ فاطمہ ٹیمپل ہے نا، یہ اسی جگہ پہ ان کو جو ہے وہ بی بی کی زیارت ہوئی تھی۔ بی بی نے 13 ستمبر 1917 کو اپنا ایک اور نام بتایا۔ انہوں نے اپنا تعارف بچوں کو جو کرایا نا، اس میں جو نام ہے وہ ہے لیڈی آف سوروز، لیڈی آف سوروز۔ میرا نام ام المصائب بھی ہے، ام المصائب بھی ہے، میرا نام لیڈی آف سوروز ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اکتوبر کے مہینے میں دوبارہ آؤں گی اور وہ آخری ملاقات ہوگی میری تمہاری، لیکن اس وقت ایسا عظیم معجزہ ہوگا، ایسا عظیم میریکل ہوگا کہ لوگ اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہاں پہ بی بی نے ان کو بتایا، ان کا کہ اب جاؤ اور 13 اکتوبر 1917 اور جا کے لوگوں کو بتا دو کہ یہ ہوگا۔ اب پہلے لوگوں نے بچوں پہ جو ہے وہ تشدد کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کرسچن۔ اس وقت کا جو مذہبی طبقہ تھا، مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ پھر اس وقت کا ان کا جی ہماری جو ساری تعلیمات جو ہیں وہ یہ ہیں، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تم یہ نئی بی بی کہاں سے لے آئے ہو، تم یہ کہاں سے کر رہے ہو۔ تو بچوں کے اوپر وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت کا جو ریلیجن سے ریلیٹڈ طبقہ تھا، انہوں نے بڑا ظلم کیا۔ اسی کی وجہ سے پھر یہ 2 بچے آنے والے مہینوں میں بیمار ہو کے فوت ہوئے۔ اس وقت بی بی نے جب 13 کو انہوں نے اغوا کر لیا، بچوں کو نہیں جانے دیا، 19 کو بی بی دوبارہ ان بچوں کو ملی، پھر انہوں نے پارڈن کی پریئر بھی بتائی، سارا کچھ بتایا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا نام بتایا، ام المصائب، لیڈی آف سورو۔ پھر 13 اکتوبر 1917 کا دن آ جاتا ہے۔ 13 اکتوبر 1917 کا نمبر ہے 5۔ اچھا، میں نے اکثر آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ اللہ کا عدد ہے 12، 66، 6 اور 6 12، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر ہے 11۔ 12 اور 11 ملتے ہیں تو 23، 2 + 3 5۔ جہاں بھی اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انرجیز کا مرجر ہوگا نا، وہاں 5 ضرور ہوگا۔ اب 13 اکتوبر 1917 جو ہے وہ ایک کوا یا ڈیمیا، یعنی ایک دبی ہوئی جگہ، یعنی جو ہے نا وہ
کووا ڈاریا جو ہے نا، یہ ڈاریا کہتے ہیں کہ ایک دبی ہوئی جگہ، ایک جو ہے وہ وادی، وہاں پہ 70,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ لوگ جو مانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو یہاں سے موقع تلاش کر رہے ہیں، شکی لوگ ہیں، حکومت کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، فوجی ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ اب وہ اس جگہ اکٹھے ہو گئے، سسٹر لوسیا بھی اور بچے بھی وہیں ہیں، اب وہاں لوگ موجود ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور شدید بارش کا ٹائم ہے، شدید بارش ہے، لفظ آتے ہیں کہ وہ زمین ساری کیچڑ میں بدل چکی تھی، ٹھیک ہے۔ بی بی نے ان کو کہا تھا کہ پہلے بارش برسے گی اور اس کے بعد سورج معجزہ کرے گا۔ بی بی نے بچوں کو بتایا ہوا تھا، بارش برس رہی تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے سورج کا منظر بدلتا ہے، سورج جو ہے اس کے بارے میں کئی لوگ، کئی صحافی، بہت ساری اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کے ہیں کہ سورج جو ہے ایک چاندی کی ڈسک بن گیا، جس کے اوپر نظر ٹکانا ممکن ہو گیا، یعنی پہلے سورج کو نہیں دیکھا جا سکتا، اسے سلور ڈسک، اور وہ آسمان کے اوپر گھومنے لگا اور وائبریٹ کرنے لگا، اور پھر لوگوں کے اوپر مختلف کلرز کی اس میں سے شعائیں نکلیں، اور پھر وہ سورج ایک طرف کو جھکنا شروع ہو گیا، جس طرف وہ سورج جھکا وہاں پہ پہاڑ کے اوپر ایک لیڈی جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، سفید لباس تھا، چہرے پہ اتنا نور تھا کہ ان کا چہرہ، بچے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھا، بی بی ہم سے بات کرتی تھی لیکن ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس کے اوپر اتنا نور ہوتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ ماں مریم ہو، وہ پاک بی بی سیدہ العالمین ہو، کوئی بھی ہو۔ پھر جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ اتنی روشنی، اتنا جو ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلے، لوگ خوف زدہ ہو گئے، چیخنے لگ گئے، سجدے کرنے لگ گئے، وہاں پر بی بی نے جو ہے وہ اپنا ایک اور نام بتایا، یہ میں اس لیے اس کے اوپر کام کر رہا تھا۔ اس بی بی نے کہا کہ میرا ایک نام لیڈی آف ماؤنٹ جو ہے وہ بھی ہے، پھر ایک بی بی نے کہا کہ میرا ایک نام لیڈی آف ماؤنٹ کیرمل بھی ہے۔ اب ماؤنٹ کیرمل جو ہے اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے انتہائی زرخیز زمین کی مالک، ایک پہاڑی اونچا علاقہ جس پہ زمین انتہائی زرخیز ہے، کہیں کوثر تو نہیں، کہیں عدن، کہیں جنت تو نہیں کہ جس کی زمین انتہائی زرخیز ہے، ملکہ کوثر بھی تو ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شدید بارش کے باوجود بھی 70,000 لوگ وہاں ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا ایک اور نام بتایا، پھر خطاب کیا جس کو سب لوگوں نے سنا، جس کو 70,000 لوگوں نے سنا، انہوں نے کہا میرا ایک نام لیڈی آف روزری ہے، ماں مریم کو بھی جو ہے وہ روزری ماں مریم کی تسبیح کو کہتے ہیں، میرا نام تسبیح والی بی بی ہے، روزری، میں اس دنیا کی سب سے معزز خواتین میں سے ہوں۔ اچھا، سیدۃ العالمین کا، سیدۃ النساء العالمین کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ میں اس دنیا کی سب سے معزز ترین خاتون ہوں، سنو یہ جو جنگ جاری ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری بات ورلڈ وار 1 سے پہلے کی ہو رہی ہے یا ورلڈ وار 1 کی ہی ہو رہی ہے؟ یہ ختم ہو جائے گی، سپاہی اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے، لیکن خدا کو مزید ناراض مت کرنا کیونکہ اللہ پہلے ہی بہت ناراض ہے۔ اب اللہ پہلے کیوں ناراض ہے؟ اور دوسرا، اگر اس بی بی کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو کیا ہمارے ہاں سورج کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک رہی ہیں؟ سورج کا پلٹنا، حضرت بلال کی اذان کے ساتھ سورج کا نہ نکلنا، یا سورج کا واپس آ جانا نماز کے لیے، تو بیٹا سمجھو اگر ستارہ سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے وہ ان کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے آ سکتا ہے نا، چاند ٹوٹ سکتا ہے نا، تو سورج بھی ان کے گھر کا بہت احترام کرتا ہے، کیونکہ خالق، دیکھیں
میں ایک چیز جانتا ہوں کہ خالق کے نور اگر آپ کے اندر ہو تو مخلوق آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہے. تو یہ جو مزین ہی خالق کے نور سے ہوں، انا والی ہوں میں نور واحد، ٹھیک ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا مقام کیا ہوگا؟ سمجھیے، یہ اتنا بڑا گھر ہے، یہ اتنا بڑا گھر ہے، یہ اتنا بڑا نور کا مرکز ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے. یعنی مولا کائنات نے خیبر میں جب ان کا نجومی، انہوں نے کہا کہ نہیں تم جنگ نہیں جیت سکتے. مالک نے کیا کیا تھا؟ مالک کہتے کہ میری مرضی میں جیت جاؤں گا، لیکن مالک نے کیا کیا کہ پتھر پہ علم کو گاڑا، پہاڑ میں علم کو ایسے زمین میں گاڑا، ستاروں کے راستے بدل گئے. وہ دوڑتا ہوا نیچے آیا، انہوں نے کہا کیا کیا ہے؟ جہاں پہ شکست کی ساری انرجی تھی وہاں ستارے بدل گئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ تم زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو کیسے بدل سکتے ہو؟ پھر اس نے جا کے مرب کو کہا تھا کہ یہ غیر مرئی طاقتوں والا شخص ہے، کوئی بھی ہے جو بھی ہے، اس سے مت لڑنا. خیبر کی لڑائی میں مولا امیر کائنات اب عام لوگوں کو، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، کہاں مومن، کہاں امیر المومنین، کہاں ایمان کا چھوٹا سا درجہ اور کہاں کل ایمان، کہاں علم کی چھوٹی سی ایک بکٹ یا ایک ڈراپ اور کہاں باب مدینۃ العلم. اور اگر آپ کو باب مدینۃ العلم سمجھ نہیں آتا تو مدینۃ العلم کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی جس سورج کی تنویر سے مولا امیر کائنات روشن ہے، وہ سورج کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، پھر یہ ہے کہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو بارش برس رہی تھی، کیچڑ تھا، کپڑے گیلے تھے، جیسے ہی سورج قریب آیا سب کے کپڑے سوکھ گئے، سب کے کپڑے بالکل ڈرائی، یہ وہاں لفظ ہیں اس میں سارے، وہ ڈرائی ہو گئے. اور پھر اس وقت جو ہے نا اس کا تعلق، یعنی اثر پہ ہی تو قربانی ہوئی تھی کربلا کی. سورج جب ڈھل رہا تھا اثر کا وقت تھا نا، تو صاحب الاثر کسی کو سمجھ آئے گا تو ہوگا نا. صاحب الاثر، اثر ہی سمجھ نہیں آ رہی تو صاحب الاثر کب کیسے سمجھ آئے گا؟ اگر اللہ کہتا ہے زمان اللہ ہے، زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے ٹائم از دا گاڈ. اللہ کی کریشن ہے، اللہ نے خود بنائی ہے، تو اللہ نے کہا ہے نا کہ میری تنویر اس میں ہے. روح بھی تو اللہ کا امر ہے، تو وقت اللہ کا امر نہیں ہے، تو اس کے امر میں اس کی اپنی تنویر ہے نا. اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی جو ہے وہ عینی شاہدین کی جو گواہیاں ہیں. ایک ایلینو ڈی المیڈا ایک صحافی ہے، اس نے اس پر بہت لکھا کہ میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کانپ رہا تھا. تو میں نے معراج کے چیپٹر میں بھی جب بھی کوئی چیز اپنے پورے تھروٹل پہ آن ہوتی ہے یا اس کو پوری سپیڈ سے روک کے کم کیا جاتا ہے تو وائبریشن آتی ہے. کہیں سورج کے اندر بھی تو یہ نہیں تھی. اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں جو کائنات کے اصولوں کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی تھی. یعنی اگر ہم دیکھیں نا تو سورج نیچے آیا یا ادھر ادھر ہوا تو اس کی انرجی ساری چیزوں کو تباہ کرے گی، وہ نہیں ہوئی. لیکن 70,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور ہزاروں میلوں سے دیکھا، یعنی صرف اس میدان میں نہیں، کئی ہزار میل سے لوگوں کو یہ نظر آیا. اخباروں میں صبح ہیڈ لائنز چھپیں، آپ دیکھیے گا. تو پھر بیٹا سمجھیے کہ یہ وہ گھر ہے، یہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے وہ اہل بیت ہیں جن کی محبت کا اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے. یہ پتھر کے اوپر نظر کریں تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ حجر اسود سے اپنا تعارف پوچھیں تو وہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، یا رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ میرا سلام ہو. چاند ان کے اشارے سے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کل مختار قسم کا گھر ہے، یہ کل کا کل انہی کے پاس ہے. تو یہ صرف ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب مالک کی انرجی ہو نا تو 72 کی فوج لاکھوں کو رونتی ہوئی گزر جاتی ہے. اب ایک اور
روایت جس میں ٹی مارٹو جسینٹا اور فرانسسکو کے جو فادر تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی وہاں موجود تھا اور سورج نے اپنی روشنیاں چاروں طرف بکھیر دی، مختلف رنگوں کی کرنیں تھیں اور ہر چیز کو مختلف رنگوں میں، پورے میدان کو جتنے لوگ وہاں تھے اس میں انہوں نے رنگوں سے بھر دیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سورج ابھی ہم پہ دھڑام کر کے آ گرے گا۔ پھر ایک اور بچہ ہے جو بعد میں بہت بڑا جو ہے وہ پریسٹ بنا، اگنیسیو لورینسو۔ یہ اس وقت کہتے ہیں کہ میں جس وقت یہ میریکل آف سن ہوا میں 9 سال کا تھا، اور میں نے کئی میل دور سے، یعنی شہر کے باہر سے، یہ میریکل آف سن دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سورج زگ زیگ میں گھوم رہا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، مختلف رنگوں کی ہو رہی ہے، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے اب قیامت آ گئی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اور بھی ہے کہ ایک اور روایت کہ وہ ایک بی بی نے نا ایک بھیڑ بھی جو ہے وہ دکھائی کہ جس کو ذبح کیا گیا ہوا تھا۔ بی بی نے ان بچوں کو ایک بھیڑ دکھائی تھی، ایک شیپ۔ حضرت اسماعیل کی قربانی میں وہ اس کو بھول گئی آپ؟ ایک شیپ تھی جس کا گلا کٹا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ قربانی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ والی آیت آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو کی عزت کرتا ہوں، میں ان کے ویو کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے لیے وہ بہت مقدس، بہت معزز، اور مطلب سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا ان کو نبی ماننے بغیر ان کے ساتھ عقیدت اور ماں مریم کے ساتھ عقیدت جو ہے وہ نہ کرنے والا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ میرا دین مجھے کہتا ہے کہ یہ ان کی عزت کرنی، اور پھر جب میں ایسکیٹالوجی کی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہے کہ آخری مارکا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام نے لیڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام نے لیڈ کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں مولا صاحب الزمان اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس یہ سمجھیے کہ اگر یہ فطر ہے، پھر جو ہے نا اگنیسیو جو ہے نا وہ اس نے جو 9 سال کا بچہ تھا اس نے بھی جب یہ دیکھا، پھر بہت ساری چیزیں ہوئیں۔ پھر بی بی نے کہا کہ دوبارہ وہاں پہ کہ میرے بچوں نے پانی کی جھیل کے پاس دکھ جھیلا ہے، میرے بچوں نے پانی کی جھیل کے پاس دکھ جھیلا ہے۔ کربلا میں پانی کے کنارے مولا حسین، مولا عباس کی شہادت نہیں ہوئی ہے، جو بھگوان رام نے کہا تھا کہ اس بی بی کا ایک شیر پانی کے گھاٹ پہ پیاسا مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سیدہ غم، لیڈی آف سوروز، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کلوری جھیل کے قریب ہی ان کی کروسیفیکیشن ہوئی تھی نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سملیرٹیز تو بالکل ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میرا بچہ پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس نے خطاب کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پہاڑی کے اوپر خطاب کیا تھا، اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی اس ٹیلے کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے دشمن کی فوج کو پکارا تھا، ان سے خطاب کیا تھا۔ پھر ایک اور ہے کہ اس بی بی کے سر کے اوپر ایک کراؤن تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ واز دا کراؤن آف ہیونز۔ خاتون جنت کا ترجمہ کیا ہے؟ کراؤن آف ہیونز، اور خاتون جنت کا ترجمہ کیا ہے؟ میں بیٹا سیمیلرٹیز کی بات کروں۔ اب سمجھیے کہ اس وقت میں جو لوگ وہاں موجود تھے، 70,000 لوگ، ان کے ساتھ سب سے پہلے جس کی یہ رپورٹس ہیں دنیا میں کہ بہت سارے اندھے جو تھے ان کو آنکھیں مل گئیں، بہت سارے لا علاج لوگ تھے جن کو شفا مل گئی، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ جن کی ٹانگیں ہاتھ نہیں تھے یا ٹانگیں اور ہاتھ کام نہیں کرتے تھے وہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ 1917 اکتوبر میں ہزاروں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں لاکھوں لوگ جو دین سے دور تھے وہ دین کے قریب آ گئے۔ 1919 میں، 1917 میں ہی ہوا، 1919 میں یہاں پہ ایک عبادت گاہ بنی، لیکن چونکہ اس وقت کیا جو ریلیجس سے ریلیٹڈ طبقہ تھا وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ 1922 میں یہی جگہ
یہ جو فاطمہ ماؤنٹین کا جو ٹیمپل بنا جو 1919 میں بنا اس کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا 1922 میں. لیکن لوگ اس کو مانتے تھے, لوگوں نے دیکھا ہوا تھا. پھر لوگوں نے ورلڈ وار اس کے بعد ختم ہو چکی ہوئی تھی. 1930 کے بعد 1930 میں بلکہ بشپ نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہے, یہ قابل یقین ہے اور یہ جگہ بلیسڈ ہے. تو پھر جو ہے نا انہوں نے اس کا کام جو ہے وہ کیا. اب پیشین گوئیاں جو بی بی نے کی تھی وہ پوری کیسے ہوئیں کہ فرسٹ ورلڈ وار 1918 میں فوجی گھروں کو آ گئے. پھر 1938 میں جو بی بی نے کہا تھا کہ آسمان پہ ایک روشنی پھیلے گی اور وہ روشنی جو ہے وہ جنگ کا اشارہ ہوگی. تو 1938 میں ایک نامعلوم قسم کی روشنی آسمان پہ دیکھی گئی اور اس سے پہلے اس کو نوٹ نہیں کیا گیا تھا. پھر دوسری جنگ عظیم نے 1939 میں جنم لیا. پھر بی بی نے کہا تھا کہ روس جو ہے وہ دنیا میں لادینیت پھیلائے گا. کمیونزم اور سوشلزم تھا کیا. پھر جو ہے نا وہ صرف 2 لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگ ٹھیک ہو گئے. فرانسسکو مارٹو 4 اپریل 1919 میں جو ہے وہ فوت ہو گئے. جسینٹا مارٹو 20 فروری 1920 کو ایک جو ہے لسبن کے ہاسپٹل میں اکیلی پڑی رہی اور وہیں پہ وہ فوت ہو گئی. 2017 میں پاپ فرانسس نے ان دونوں کو بلیسڈ قرار دیا اور سسٹر لوسیا جو کہ 2005 تک زندہ رہیں اور انہوں نے پھر فاطمہ ماؤنٹین کے اوپر کام کیا. اب ایک اور چیز جس کا ذکر کیا ہوا تھا پاپ پائس 11 اینڈ پائس 12. پائس 11 اور پائس 12 نے پھر وہ کام کیا جس کو بی بی نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے دنیا سے سرنڈر کیا تو پھر پاپس نے باقاعدہ اس جو ہے وہ کانٹوں بھرے دل کے آگے سرنڈر کیا اور جو ہے نا وہ بے داغ دل کے خود کو سپرد کیا جیسے انہوں نے کہا تھا. اور پھر جو ہے نا وہ 1984 میں 1984 میں پاپ جان پال سیکنڈ نے تمام بشپس کے ساتھ مل کے اس کو دہرایا بھی. پاپ جان پال سیکنڈ جو ہے انہوں نے 1981 میں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اور وہ اسے بچ گئے تھے. تو انہوں نے ایک خواب شیئر کیا تھا پاپ جان پال نے. اس نے کہا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک تسبیح والی بی بی مجھے پاس آئی ہیں. انہوں نے کہا کہ تم نے چونکہ ہماری جو ہے نا وہ بات پہ عمل کیا ہے تو تمہاری حفاظت ہم کریں گے. اور اس کے بعد پاپ کے اوپر حملہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ بی بی کی وجہ سے ہی تو میں بچا تھا. اب یہ سمجھیے یہ کرسچینٹی اور سرکار ختمی مرتبت کا ایک پرانا تعلق ہے. مدینہ کے عیسائی قبیلوں نے سب سے پہلے بیعت کی تھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے. موبائلہ میں کرسچنز آئے تھے, کربلا میں بھی کرسچن تھے, جناب جان, جناب وہاب قلبی. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ تھے جو کرسچن تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو معجزہ بعد میں ہوا یہ شاید انہی کرسچنز کا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر محبت کا اظہار تھا یا ان سے احساس تھا یا اس کی جو سپورٹ تھی اس کا کوئی احسان کا بدلہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بی بی نے ان سب لوگوں نے جو رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد سے محبت کا سومیہ رہاب ہے, ہزاروں ہیں. یعنی کربلا کے شہیدوں کو اگر کہیں سپورٹ ملی ہے تو سومیہ رہاب ہے. حلب میں آج بھی وہ پتھر ہے جس کے اوپر اس نے مولا حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا, اس میں سے آج بھی خون نکلتا ہے. یہ مسجد حنانہ جو تھی یہ جہاں پہ مولا حسین کا سر رکھا تھا یہ بھی تو ایک چرچ تھا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ جب مکے سے نکلتے ہیں اور کربلا کی طرف تو رستے میں 2 جگہ مالک نے آبادیوں میں قیام نہیں کیا, 2 آبادیوں میں رکے ہیں. وہاں پہ بیر عباس اور بیر حسین کے نام سے 2 کنویں بھی ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کرسچین آبادیاں تھیں. مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اگر وفا کی ہے تو شاید یہ 1916-17 میں اس گھر نے, کیونکہ یہ اپنے گھر سے محبت کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں کرتے. یہ ان کی طرف سے ریوارڈ پروگرام ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ریلیجن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, سائنس کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنی ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. میں کسی کے عقیدے کو
خراب کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ ہی لائے۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میری اولاد کو مالک صرف اور صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے وفاداروں میں شامل رکھے۔ مجھے یہ ہو تو اور کیا چاہیے۔ بی بی نے کیا کہا تھا؟ گناہوں کا کفارہ دو، توبہ کرو۔ اور اسی میں پوائس 11 اور پوائس 12 کا جو کردار ہے، بی بی نے بہت سال پہلے بتایا تھا کہ یہ دو لوگ کام کریں گے، اور بعد میں انہی لوگوں نے وہ کام کیا۔ اور 11 اور 12 کا نمبر میں نے ابھی آپ کو بتایا، 11 اور 12 جمع کریں 23/5، جہاں بھی اللہ اور رسول کی جو ہے وہ انرجی ہوگی، یعنی ابدیت کا شعور جس بی بی نے یورپ کے اس معاشرے کو دیا ہے، جس بی بی نے تعارف دیا خدا کا، جس نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا، جس نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، نام کوئی بھی ہو، پرسنالٹی کوئی بھی ہو، کیا کام ٹھیک نہیں کیا؟ کیا ان کے اس میریکل آف سن کو دیکھ کے ہزاروں لاکھوں لوگ ریلیجن کے قریب نہیں آئے؟ ٹھیک ہے۔ اب اللہ ہمارا دین ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ آخری دین، آخری شریعت صرف اور صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی ایسی چیز جس کی طرف سے ہمارے کے جو آپس میں رفٹس ہیں وہ کم ہوتے ہوں، تو کیا ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ ماں مریم ہو یا پاک بی بی سیدۃ العالمین ہو، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ دنیا دو بطولوں کے درمیان ہے، یہ ساری انرجی دو بطولوں کے درمیان ہے، ایک ماں مریم بطول، ایک پاک بی بی سیدۃ العالمین، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا محترم نام ہے پاک بی بی سیدۃ العالمین کا، لیکن میرا آج بھی اس کویشچن کی طرف ہے کہ یہ نام پرتگال کے اس شہر میں پہنچا کیسے؟ بات تو صحیح، ان لوگوں کا کوئی اور نام ہوتا، یہ لوسیا یا جیسے جن کے نام ہیں، وہاں پہ تو فاطمہ نام تھا ہی کسی کا نہیں۔ اس بی بی نے کہا میرا نام یہ بھی ہے، میرا نام یہ بھی ہے، میرا نام یہ بھی ہے، سارے نام بتائے انہوں نے اپنے، لیکن جو پہلا نام بتایا یہ نام، اسی نام سے وہ شہر ہے، اسی نام سے وہ ٹیمپل ہے، اسی نام سے وہ پہاڑی ہے آج بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی طہارت اور پاکیزگی کا اینگل تو وہاں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں بیویاں طہارت کی، پاکیزگی کی، عظمت کی، معراج کا نام ہے۔ بی بی پاک سیدۃ العالمین ہو یا ماں مریم ہو، انہوں نے جو ہے، اللہ سورہ آل عمران میں کیا کہتا ہے بی بی مریم کے بارے میں کہ اے بی بی مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاکیزہ کر دیا ہے، اور جہان کی عورتوں میں آپ کو ممتاز قرار دیا ہے، برگزیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ جس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، وہ ماں مریم کا درجہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ پل ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی برج ہو جو آنے والے وقت میں، دیکھیں ہم بات کرتے ہیں نا بار بار، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے، تو پاکیزگی کی بنیاد پہ نہیں، ٹیکنالوجی اور سائنس اور انفارمیشن کی بنیاد پہ۔ تو یہ ایک انفارمیشن ایسی ہو سکتی ہے نا جو برج کا کام کر سکتی ہے، یہ ایک انفارمیشن ایسی ہو سکتی ہے نا کہ یہ حکمت الہی کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں اس کا مطلب نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہ مانیں میری بات، سمجھیں تو صحیح۔ قرآن بھی تو بار بار کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے، لیایات اولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، کہیں عقل کا۔ میں تو بیٹا صرف سوچ کے دروازے کھولتا ہوں، میں نے وہ سوچ کا دروازہ کھولنا اور بس۔ یہ وہ جو بے داغ دل ہے نا، یا وہ دل جس میں کانٹے ہیں، یا وہ جو مدر آف دا فادرز ہے، ام ابیہ ہے، یا وہ جو لیڈی آف دا سوروز ہے، ان کا کردار تو ہے نا۔ تو یہ دونوں روایتیں بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں، بالکل انٹائرلی ایک بھی ہو سکتی ہیں، ان کے اندر ڈائمینشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ سچائی بیٹا
جو ہوتی ہے نا وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی. سچائی کسی جو ہے وہ پرسنالٹی کی محتاج نہیں ہوتی. اللہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے کام لیتا ہے. لیکن ایک بات سوچنے کی تو ہے نا کہ اللہ نے جب شیطان کو یہ کہا ام کنتا من العالین کہ تو ان عالین میں سے ہے، شیطان کو تو عالین کا تعارف ہے، ہمیں نہیں ہے، اور ہم نے پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا برائٹر اسپیکٹرم میں لا کے دیکھیے، ہو سکتا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہنا دین ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا دین ہے. یعنی کل ان کنتم تحبون اللہ والی آیت ہے، تو سرکار نے کہا تھا فاتبعونی، میری اطاعت کرو. تو سرور انبیاء ہی کی اطاعت ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے نا یہ اسی کے اندر ایک اللہ ایک رسول میں بند ہے. پھر آگے اس سے آگے جتنی چیزیں ہیں وہ ہیں نا جو اس کے آؤٹ کمز ہیں. ٹھیک ہے، سرکار سے جس نے محبت کی اس سے محبت واجب، سرکار سے جس نے دشمنی کی یا جس سے سرکار نے دشمنی کی اس سے دشمنی واجب. اس کو سمجھ کے آگے بڑھیں گے تو راستہ نکلے گا نا بیٹا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بتایا کہ اسلامک ہسٹری میں میریکل آف سن جس کو کہتے ہیں وہ کب ہوا، کیسے ہوا، سائنٹیفکلی اس کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جو معجزہ تھا اس کے کیا کیا اثرات ہوئے لوگوں پر. یہ ساری باتیں آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. امید ہے آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد آپ کو بہت سی نئی انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آج کا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے. اسٹے ٹیونڈ.